الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تواضع لله رفعه الله صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود شریف پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالی کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اس ماہ مبارک کا سب سے قیمتی اور آخری عشرہ اور پھر اس عشرے کا آخری جمعہ اللہ پاک نے ہم کو ایمان عافیت کے ساتھ نصیب کیا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی کامل برکتیں، سعادتیں اور رحمتیں نصیب فرمائیں۔ اللہ پاک کی ذات قادر مطلق ہے، وہ سب کچھ کرنے پر ہر وقت قادر ہے۔ اس کائنات کی ہر چیز، ہر ذرہ، ایک ایک پتا وہ اللہ پاک کے حکم کا محتاج بھی ہے، اللہ کے حکم کا تابع بھی ہے۔ وہ چاہے تو اپنے ارادے سے پوری کائنات کو بنا دے، اور اللہ اگر چاہے حکم دے تو اپنے ارادے سے اس پوری کائنات کو لمحوں میں فنا کر دے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ اور پھر جب اللہ پاک چاہیں گے، حکم دیں گے، ارادہ فرمائیں گے، تو یہ پوری دنیا، پوری انسانیت، پوری مخلوق اللہ کے حکم سے دوبارہ زندہ ہو جائے گی، دوبارہ جسم بنیں گے، اور سب کے سب اللہ کے سامنے میدان محشر میں جا کے جمع ہو جائیں گے۔ اس وقت کی صورتحال نے، اس دفعہ کے رمضان نے، پوری دنیا کے ماحول نے یقین کرے انسانیت کو اندر سے جھنجھوڑ دیا ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ تکلیفیں ہوئی، کچھ پریشانیاں ہوئی، کچھ بے چینی ضرور ہوئی، لیکن میرے عزیزو، دوستو، بزرگوں، اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ بہت ساری چیزیں جو آج کے پڑھے لکھے
انسان کے عقل میں آج تک نہیں آ رہی تھی، موجودہ حالات نے اس کو بہت واضح طور پہ سمجھا دیا۔ جو انسان بعث بعد الموت کا منکر تھا، جس کے ذہن میں آج تک یہ بات نہیں بیٹھ رہی تھی کہ یہ مسلمان کا کیا عقیدہ ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ سب ایک ساتھ جمع ہوں گے لیکن ایک انسان دوسرے انسان سے دور بھاگے گا، قریب کے رشتے ایک دوسرے سے بیگانہ ہو جائیں گے، ہر ایک کوشش کرے گا کہ کہیں یہ میرے پاس نہ آ جائے، میرے قریب نہ آ جائے۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، اللہ پاک تو اس وقت فرما چکے ہیں انسان اپنے بھائی سے، شوہر اپنی بیوی سے، ماں باپ اپنی اولاد سے، اس میدان محشر کی سختیوں کو دیکھ کر سب ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہوں گے۔ عقل پرستی نے کہا یہ بھلا کب ہو سکتا ہے کہ کوئی سے رشتے ہوں، قریبی رشتے ہو، خون کے رشتے ہو، اور پھر ایک دوسرے کو دیکھ کر ایک دوسرے سے دور ہو جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں، آج دنیا نے دیکھ نہیں لیا، انسان انسان سے فاصلے میں آیا، ایک اندھے کی چیز جس کی حقیقت کا ابھی بھی نہیں پتا، کوئی چیز نظر میں نہیں آئی ابھی تک، امکانیات پر سارے نظام چلائے جا رہے ہیں دوستو۔ ابھی تک جو کچھ ہوا ہو رہا ہے یہ سب امکانیات چل رہی ہے دوستو، حقیقت کیا ہے، سبب کیا ہے، علاج کیا ہے، وجہ کیا ہے، کچھ نہیں پتہ اس۔ لیکن اللہ پاک نے اپنی قدرت کو دنیا پر ظاہر کیا اور انسان کو سمجھ آ گیا کہ اس دنیا میں جب ایسا ممکن ہے کہ ایک انسان دوسرے سے خوف زدہ ہے، بھئی فاصلے سے ذرا فاصلہ رکھیں، ایک انسان بیچارہ دوسرے سے دور ہو رہا ہے، زبانی سلام کر رہا ہے، ہاتھ نہیں ملا رہا، گھبرا گیا، گلے نہیں مل رہا، گھبرا گیا، کاروبار تجارت کی جگہوں پہ نہیں جا رہا، گھبرا گیا ہے۔ جب آج کی دنیا میں میرے دوستو بزرگوں اللہ پاک نے یہ صورت دکھا دی کہ انسان انسان سے فاصلے پر آئے گا، انسان انسان کے وجود سے خوف کھائے گا، ایسا نہ ہو اس کو مرض ہو مجھے لگ جائے، ایسا نہ ہو اس کو مرض ہو میرے بچوں کو لگ جائے، وہ دور ہو رہا ہے۔ تو یقین آ گیا کہ ایک ایسا دن ضرور ہے کہ جس میں رشتے رشتوں سے دور ہوں گے، ہر انسان دوسرے سے دور بھاگے گا، ہر ایک کو اپنی پرواہ اور اپنی فکر لگ جائے گی کہ میرا آج کیا بنے گا۔ اللہ کے ہر کام میں، ہر فیصلے میں، ہر عمل میں خیر موجود ہوتی۔ آج دنیا کو سمجھ آیا، امت مسلمہ کو، کہ دین کی بنیادی چیزوں کو سیکھنا کتنا ضروری ہے، بنیادی باتوں کو۔ یہ جو آج تک ہم ایک لاؤبالی زندگی گزار رہے ہیں، بے فکری زندگی، یقین کریں میرے دوستو بزرگوں، آپ ان حالات پہ غور کرتے چلے جائیں، سمجھ آئے گا اللہ پاک کیا اشارات دینا چاہتے ہیں، کیا تنبیہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اپنے دین کی بنیادی چیزوں سے دور ہوئے، اس لیے کہ ہم نے کہا بھئی ہمارے پاس تو مسجد ہے، مسجد کے امام صاحب ہیں، حافظ صاحبان ہیں، وہ تراویح پڑھائیں گے، یہ نماز پڑھاتے ہیں، وہ دعا کراتے ہیں، چلو بھئی ہم تو جا کے اللہ اکبر اللہ اکبر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، فارغ ہو گئے۔ لیکن کیا ہوا کہ انسان کو غالباً ایک ضرورت محسوس ہوئی
کہ میرے اندر بھی یہ صفت اور صلاحیت ہونی چاہیے کہ اگر مجھے امام بننا پڑ جائے کم از کم میں فرض نماز پڑھا سکوں. احساس ہوا یا نہیں ہوا دوستو؟ ہر ایک کو یہ احساس ہوا کہ بھئی اب میں مسجد نہیں جا سکتا ہوں، مسجد بند ہے، وہاں 5 نمازی ہے، ہم کیا کریں؟ چلو بھئی اپنی بلڈنگ میں پڑھتے ہیں، اپنے اپارٹمنٹ میں پڑھتے ہیں، اپنے پارکنگ میں پڑھتے ہیں. اچھا جی کون پڑھائے؟ اب ایک دوسرے کو ہم دیکھ رہے ہیں. جو آج تک ہم سے کہا گیا کہ دین کا بنیادی علم اتنا ضرور سیکھے کہ جہاں ضرورت پڑ جائے تو انسان فرائض سے محروم نہ رہے، یہ ان حالات نے بہت بڑا اشارہ دیا ہے دوستو. جب ہو سکتا ہے تو آئندہ بھی ہو سکتا ہے دوستو، اللہ سب کی حفاظت فرمائے. لیکن کم از کم ایک مسلمان کے پاس اپنے دین کا اتنا علم ہو، اتنا وہ واقف ہو کہ میں اگر فرض نماز پڑھا سکوں، پڑھانی پڑ جائے تو میں پڑھا سکوں. کتنے ہمارے ساتھی ہیں، یہ پچھلے جو 1.5-2 مہینے کے جمعے گزرے ہیں، ہر جمعہ تقریباً ایسا کئی ساتھی رابطہ کرتے تھے کہ امام صاحب مجھے کل آفس میں اپنا جمعہ پڑھانا ہے. ہمارے مسجد کے ساتھی ہیں، لیکن ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے کہ ان کے پاس اتنا علم ہے، اتنی صلاحیت ہے اور سنتوں سے آراستہ ہے کہ ان سے کہا گیا کہ جی کل جمعہ آپ نے پڑھانا ہے آفس میں، 10-12 ساتھی آپ پڑھائیں گے. پھر کون سا خطبہ پڑھائیں، کیسے پڑھائیں، جمعے کی شرائط کیا ہے، یہی دیکھیے دنیا ہے، اس میں کوئی چیز بعید از امکان نہیں ہے. اپنے آپ کو اتنا غافل رکھنا، اتنا سست رکھنا، اتنا کاہل بنا لینا کہ اب جب مصیبت سر پہ آئی تو اب احساس ہوا کہ جی اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا. اس لیے میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، کم از کم ہر ساتھی کے پاس، ہر عاقل بالغ مسلمان کے پاس اپنے دین کا اتنا علم ہو، نماز کے مسائل کا اتنا ضروری علم ہو، اس کو صحیح تلفظ تجوید کے ساتھ کم از کم اتنی صورتیں یاد ہو آخر کی کہ کل کو اچانک ضرورت پڑ گئی، آپ مسجد نہیں آ سکے، آپ امام کے پیچھے نہیں ہو سکتے، آپ کو عالم دستیاب نہیں ہے، تو کوئی ٹینشن آپ کو نہ ہو. آپ آگے امام ہو، پیچھے آپ کے گھر والے آپ کے مقتدی ہو، آپ ان کو نماز پڑھائیں. یہ حالات تو دنیا نے دیکھ لیے. یہ سب اللہ پاک کے قدرت کے مظاہر ہے، اللہ کے قدرت کے مناظر ہے. اللہ اس انسان کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ بہت دیر ہو رہی ہے، اتنا اپنے آپ کو اپنے اس دین سے، دین کی مبادیات سے، بنیادی چیزوں سے غافل مت رکھو. اور ہمیں قدر کرنی چاہیے، قدر کرنی چاہیے اس طبقے کی، ان لوگوں کی جنہوں نے ہمارے دین کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہمیں افراد دیے ہیں. دوستو، میں نے اس دفعہ کے ختمات میں کئی جگہوں پہ عرض کیا کہ دیکھیں کتنی تکلیف ہوئی. تو اللہ کا بڑا کرم رہا، لیکن آپ حضرات واقف ہیں کتنے علاقوں میں تراویح کے لیے باقاعدہ اجتماعی نظم نہیں چھوڑا گیا. اب وہ مجمع تراویح تو پڑھنی ہے، وہ تو لازم ہے، قرآن تو ختم کرنا ہے. اللہ نے اس نعمت پر ہم شکر ادا کرے کم ہے کہ الحمدللہ اس ملک کو، اس خطے کو یہ شعور دیا ہے کہ ساری کمزوریوں کے باوجود بھی یہ اپنے ایمان سے، اعمال سے، اور پھر خاص طور پہ رمضان کے اعمال سے غافل نہیں ہے. ایک دکھ محسوس کیا اس خطے نے کہ ہمیں تراویح سے، اعمال سے ہم محروم ہو رہے ہیں. اب دیکھیں ضرورت ہوئی کہ بھئی مسجد میں تو ایک تراویح ہو رہی ہے، اب یہ اتنا بڑا مجمع کہاں جائے؟ تو اللہ کا شکر ادا نہیں کرنا چاہیے کہ حافظ صاحبان اتنی بڑی تعداد میں موجود تھے. ہر بلڈنگ سے آواز آئی، ہر پارکنگ سے، گھر سے
الحمدللہ ہر گلی میں تراویح کا عمل ہوا، ختمات ہوئے. یہ اسی وقت تو ممکن ہوا کہ یہ بچے موجود تھے ہمارے پاس. آج تک کبھی ہم نے سوچا کہ یہ حفاظ اور یہ بچے کہاں تیار ہو رہے ہیں، ان پر محنت کون کر رہا ہے؟ ہم تو ایک نارمل لائف گزر رہی ہے چلے بھائی. لیکن احساس ہوتا ہے کہ کہیں تو ایسی ایک محنت ہو رہی ہے اور ہمیں ایسا ذخیرہ اور خزانہ دیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی پریشانی ہوئی تو اللہ کا شکر رہا، ہر گھر میں ایک بچہ آگے بڑھا، اس نے تراویح پڑھائی، ختم قرآن ہوئے. یہ چیزیں اضافی نہیں ہے دوستو. بعض لوگ نعوذ باللہ اس کو بوجھ سمجھتے تھے معاشرے پر کہ بھئی اتنے حافظ اتنے مولوی تیار ہو رہے ہیں، کیا کریں گے یہ لوگ، ان کا کیا بنے گا اور یہ کیا کر رہے ہیں. تو ان 2 مہینوں کے حالات نے بتا دیا کہ اس امت کو بہرحال راشن تقسیم ہوئے، لوگوں نے بہت دل کھول کے کیا. اللہ پاک سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے. یہ ساری چیزیں تو ممکن تھی نا، میرے اختیار میں تھی، میرے پاس پیسے تھے، میں نے اللہ نے دی، وسعت دی، دل دیا، جذبہ دیا، سب کچھ ہوا. لیکن اگر خدا نخواستہ ہم ایک لمحے کے لیے سوچ لیں کہ ہمارے پاس یہ حافظ بچے نہ ہوتے، یہ علماء نہ ہوتے، دین سمجھانے والے نہ ہوتے، تو پھر ہم کہاں کھڑے ہوتے؟ یہ کوئی راشن تو نہیں تھا کہ ہم جا کے خرید کے لے آتے بازار سے. ہر چیز کے لیے میرے دوستو بزرگوں اس امت نے ذہنی طور پہ تیار رہنا ہے. یہ وہ زندہ امت ہے. اس لیے قرآن کریم میں اللہ پاک نے حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. رابطوا دیکھیں تفسیروں میں اللہ پاک فرما رہے اے مسلمانوں، اے ایمان والو، اپنے آپ کو آنے والے حالات کے لیے پہلے سے تیار رکھو، پہلے سے تیار رکھو، جس کو ایک حکمت عملی اور منصوبہ بندی کہا جاتا. تو بہرحال یہ ماہ مبارک بالکل اپنے اختتام پر ہے اور آج آخری جمعہ ہے. اس کو جمعۃ الوداع ہم کہتے ہیں عام طور پہ، چونکہ وداع کے معنی رخصتی کے ہیں، چلے جانے کے ہیں. اور یہ جمعہ چونکہ ہے تو جس طرح باقی جمعے گزرے، آئندہ بھی جمعہ آئے گا آگے، لیکن ایک بہت بڑا فرق یہ ہے کہ یہ ایک ایسا جمعہ ہے کہ جو پھر 1 سال بعد ہی آئے گا. رمضان کا آخر جمعہ ہے. اس جمعے کو یہ برکت اور یہ خصوصیت حاصل ہے کہ یہ اس ماہ مبارک میں بھی ہے، پھر اس کے آخر عشرے میں ہے، اور پھر خود جمعے کے جو فضائل ہیں وہ تو آپ حضرات اس سے واقف ہیں. اللہ پاک نے اس دن کو، اس جمعے کے دن کو کیا قبولیت دی ہے اور کیا شان دی ہے. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے ہفتے کے 7 دن بنائے، 7 دن، اور پھر اس جمعے کے دن کو سب سے پہلے یہود پر پیش کیا ان کی عبادت کے لیے کہ وہ لے لے. لیکن انہوں نے جمعے کا دن قبول نہیں کیا، انہوں نے ہفتے کا دن قبول کر لیا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ اس کائنات کے بنانے کی ابتدا اللہ پاک نے اتوار کے دن سے فرمائی اور اس کی تکمیل اللہ نے جمعے کے دن فرمائی. اتوار سے شروع ہوا، جمعے کے دن پورا ہوا، تو بیچ میں کون سا دن خالی ہے؟ جی ہفتے کا دن نا. یہ بعض لوگ بعض زبانوں میں ہفتے کو خالی کا دن کہتے ہیں خالی دن ہے. تو ہفتے کا دن بیچ میں خالی ہے. یہودیت کا تصور اور ذہن یہ ہے کہ اصل چیز یہ ہے کہ انسان جس دن فارغ ہو، چھٹی ہو بالکل، تو وہ انسان کے لیے خوشی کا باعث ہے.
لہذا انہوں نے کہا کہ ہمیں ہفتے کا دن چاہیے، ان کو ہفتے کا دن دیا گیا۔ لہذا یہودیت اپنے مذہبی طور پر جس دن کو مقدس اور مبارک سمجھتی ہے وہ ہفتے کا دن ہے۔ پھر جب عیسائیت کا دور آیا تو اللہ پاک نے پھر یہ دن عیسائیوں پہ پیش فرمایا، تو انہوں نے بھی اس دن کو قبول نہیں کیا، انہوں نے اتوار کا دن قبول کیا کہ ہمیں وہ دن چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عیسائیت کا ذہن یہ ہے کہ ہر وہ کام جس کا آغاز ہو، افتتاح ہو، جس کی ابتدا ہو رہی ہو، تو وہ ابتدا پر خوشی مناتے ہیں۔ کسی بھی عمل کی ابتدا پر، آغاز پر خوشی منانا اور اس کو خوشی کا دن سمجھنا، یہ عیسائیت کا تصور ہے۔ انہوں نے اس دن کو لے لیا، رہ گئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ اللہ نے فرمایا میں نے اس دن کو اپنے آخری پیغمبر کی امت کے لیے محفوظ کر دیا تھا، ان کے ذہن کو اس طرف متوجہ ہی نہیں ہونے دیا، نہ یہود کو اور نہ نصارہ کو۔ لہٰذا اس آخری امت پر جمعے کا دن پیش ہوا اور انہوں نے اس جمعے کے دن کو قبول کر لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی برکت سے یہ تصور اور یہ ذہن ملا ہے کہ جو خیر کا کام شروع ہو اور جب وہ اپنی تکمیل پر پہنچ جائے، جس دن مکمل ہو جائے، تو وہ تکمیل کا وقت جو ہوتا ہے وہ اللہ کے شکر ادا کرنے کا ہوتا۔ ایسا ہی ہے، اس لیے کہ کام شروع ہوا اور انسان نے سب کچھ کیا، جیسے آج کل ہم لوگ کرتے ہیں، بھئی افتتاح ہے، افتتاح یعنی ایک چیز کی بنیاد پڑ رہی ہے، سب ہوا جی، فنکشن ہوا اور غبارے لگ گئے اور بینر لگ گئے، اعلانات لگ گئے، گانے بجا رہے، میوزک چل رہا ہے، سب ہوا۔ ایک ہفتے بعد آئے جی پتہ چلا جی وہ کام رک گیا۔ کیا ہو گیا؟ بھئی فرابر والے نے اسٹے لے لیا ہے۔ ہو جاتا ہے نا۔ اب دیکھیں نا، کام کی ابتدا تھی، ابھی کچھ ہوا نہیں اور ابھی سے چھلانگ مار رہا تھا، تو اللہ نے بتایا یہ تو صحیح نہیں ہے، وہ چیز رک گئی۔ ہاں، جس دن آپ نے کوئی خیر کا کام شروع کیا، اس کا آغاز کیا، بسم اللہ پڑھی، اللہ کا نام لیا، اور ایک دن آیا وہ کام پورا ہو گیا، اس کی آخری اینٹ رکھ دی گئی، اب وہ وقت ہے کہ آپ اللہ پاک کا شکر بجا لائیں، اپنی خوشی کا اظہار شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کرے کہ اللہ اس کار خیر کو شروع کیا تھا، آپ نے مکمل کر لیا، آج میں اس پر آپ کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ اس لیے ہمارے علماء نے لکھا ہے، یہ بڑے نکتے کی بات ہے کہ انسان اپنی زندگی میں جب بھی کوئی اہم کام شروع کر رہا ہو، سوچ رہا ہو، اس کے اعلانات نہ کرے، ورنہ فرمایا بنے بنائے چلتے ہوئے کام رک جاتے ہیں، اس میں رکاوٹیں آ جاتی۔ یہ تو تجربہ ہے، آپ بھی اس کا مشاہدہ کرتے ہوں گے۔ آپ نے اپنی زندگی کے جس اہم کام کو شروع کرنے کے بعد لوگوں میں افشا کر دیا، بتا دیا کہ جی میں ایسا سوچ رہا ہوں، جی میں ایسا کر رہا ہوں، جی میں ایسی ترتیب بنا رہا ہوں، ہر ایک کو ایک ہوتا ہے کسی سے مشورہ کرنا، کسی سے رائے لینا، ذمہ دار سمجھدار آدمی سے، وہ ایک آدھ آدمی ہوتا ہے، اس کی نفی نہیں ہے، وہ بھی شریعت کا حکم ہے۔ ممانعت اس کی ہے کہ انسان جو اعلانات شروع کر دیتا ہے، ہوا کچھ بھی نہیں اور ڈھنڈورا پیٹ دیا، یقین کرے رکاوٹوں پہ رکاوٹیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، پھر وہ کام نہیں ہوتا۔ سمجھدار لوگ اپنے اہم امور کو استشارے سے شروع کرتے ہیں، خاموشی کے ساتھ، جس دن وہ مکمل ہوتا ہے پھر اس کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ کائنات کی تخلیق سمجھا رہی ہے۔ یہ آج جو ہم بیٹھ کے جمعۃ الوداع کی بات کر رہے ہیں، اس کا ایک بہت بڑا نقطہ اور پیغام آج سمجھ کے جائیں۔ ہم کیوں جمعے کے دن کو اہمیت دیتے ہیں اور کیوں اس دن کے اتنے فضائل اور احکامات بیان کیے گئے؟ اس لیے کہ کائنات کی ابتدا اتوار کو ہوئی اور اس کی انتہا جمعے کے دن ہوئی، تکمیل جمعے کے دن ہوئی، تو اس امت کو وہ دن دے دیا گیا، یہ سمجھا دیا کہ جو کار خیر شروع ہو، جس دن وہ مکمل ہو جائے، اپنی تکمیل پہ پہنچ جائے، اس دن سب سے پہلا کام اللہ پاک کا شکر ادا کرو۔
اللہ کی شکر گزاری کر لو۔ تو آج جمعۃ الوداع یعنی رمضان کا آخری جمعہ ہے۔ ایک پیغام اور سبق ہے کہ وہ مہینہ جو شروع ہوا تھا اور ہم گن رہے تھے، 1 روزہ ہوا اور 5 ہو گئے، آج پہلا عشرہ گزرا، آج دوسرا گزرا، اب یہ جمعہ ایک سبق دے رہا ہے کہ کچھ دن باقی ہے اور پھر میں رخصت ہو جاؤں، پھر میں چلا جاؤں گا۔ جتنی برکتیں، جتنی رحمتیں، جتنے انعامات اس مہینے میں اللہ پاک کی طرف سے برستے رہے اور برس رہے ہیں، آخر تک برستے ہیں، لیکن میرے دوستو بزرگوں، یہ جمعۃ الوداع اس انسان کو ایک سبق دے رہا ہے کہ انسان جو تھوڑا سا وقت باقی ہے اس کو سنبھال لو، قدر کر لو، بہت جلد یہ رحمتوں کی بارش بند ہونے والی، یہ چلے جانے والی۔ اس لیے ہمارے پاس گنتی کے 2-3 دن رہ گئے، بس 2-3 دن رہ گئے۔ جتنا ہم سے ہو سکے ہم خوب لگ کر اللہ پاک سے اپنی تمام ضروریات کو، تمام عافیتوں کو، تمام خیروں کو اللہ سے مانگ لیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس رمضان کی ہر افطاری کے وقت، روزانہ افطاری کے وقت اللہ پاک جہنم سے 10 لاکھ جہنمیوں کی خلاصی کے فیصلے فرماتے ہیں۔ 10 لاکھ ہر افطاری کے وقت۔ اور پھر جب آخری دن آتا ہے، اب وہ 29 ہو یا 30 ہو، وہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے، لیکن جب آخری دن آتا ہے پھر اللہ پاک فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اب پہلے دن سے لے کر آج تک کے دن کا پورا حساب جمع کر لو۔ سمجھ گئے؟ اب دیکھیں اگر 29 دن گزرے ہوں تو ٹوٹل عدد کتنا بنے گا؟ ایک دن میں 10 لاکھ ہیں تو 29 دن میں کتنا ہوگا؟ 2,90,00,000۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں وہ سارے دنوں کا عدد جمع کر لو، پھر اس دن کا عدد بھی اس میں شامل کر لو، اور آج کی رات اتنی بڑی تعداد کو جہنم سے خلاصی دے۔ اللہ کی رحمت کا کوئی ٹھکانہ ہے؟ کوئی حد ہے؟ انسان نہیں سمجھ سکتا، نہیں سوچ سکتا اپنی اس عقل اور دماغ سے اللہ کتنا نوازنے والے۔ تو رحمتوں کا مہینہ ہے، اللہ کی رحمتیں، اللہ پاک کی برکتیں، اللہ کے انعامات وہ بندوں کی منتظر ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کی رحمت استقبال میں کھڑی ہوتی ہے، اور اللہ پاک فرماتے، حدیث قدسی ہے، اے بندے تو اتنے گناہ کر لے کہ زمین سے لے کر آسمان تک کے خلا کو بھر دے، یہ بھر جائے تیرے گناہوں سے، لیکن پھر تو ایک دفعہ سچے دل سے مجھ سے کہہ دے، اے اللہ میری توبہ، تو میری رحمت تیرے استقبال کے لیے تیار کھڑی، تیار کھڑی۔ اس لیے میرے عزیزو، دوستو، بزرگو، آج کا یہ دن ہمیں سبق دے رہا ہے کہ جو ماہ مبارک شروع ہوا تھا، اب معلوم نہیں آئندہ کیا ہو کیا نہیں ہو، ہم کس حال میں ہو، کہاں پر ہو، اس جہاں ہو اس جہاں ہو، کچھ نہیں پتا ہے۔ اس لیے جتنے دن، جتنے اوقات باقی ہے، اللہ پاک سے خوب مانگ لیا جائے، اللہ سے اپنی رحمتوں کو، وسعتوں کو مانگ لیا جائے۔ ابھی تک جو کوتاہیاں ہوئی ہے ہم سے، اس پہ اللہ سے ہم معافی مانگ لیں، اور اللہ سے سوال کر لیں کہ اللہ ہم کر نہیں سکے، جو مانگنا تھا مانگ نہیں سکے، جو اعمال کرنے تھے ہو نہیں سکے، لیکن آپ کی رحمت کے خزانوں میں کمی نہیں، آپ ہمیں ان خالی دنوں کا بھی پورا اجر نصیب فرما دیں۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ اس مبارک مہینے کی برکتیں، رحمتیں ہمیں کامل درجے میں نصیب فرما دے۔ اے اللہ جو ٹوٹے پھوٹے اعمال ہوئے، تیری شان تیری ذات کے لائق تو نہیں، تجھے دکھانے کے لائق نہیں، اے اللہ آپ اپنی رحم کا فیصلہ فرما کے ہمارے ان ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبول فرما دے۔
ہم سب سے رضامندی کا اعلان فرما دے، سے دوستی کا اظہار فرما دے، اپنی ناراضگی کو یا اللہ ہم سے اس امت سے ختم فرما دے۔ اے اللہ اس تکلیف اور وبا کی کیفیت کو امت سے دور دفع فرما دے، ہمیں عافیت، راحت، ایمان، سکون والی زندگی نصیب فرما دے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صحیح اور سچی محبت نصیب فرما دے۔ جتنے بیمار گھروں میں ہے، اسپتالوں میں ہے، اس مجلس میں ہے، اللہ پاک سب کو شفائے کلی نصیب فرما دے۔ جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے چلے گئے سب کی مغفرت فرما دے، ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔